میرے دل چیخ رہا تھا، قیامت کا منظر لگ رہا تھا، مگر آنسو نہیں نکل رہے تھے۔ مجھے نیند کی انجیکشن لگائے جا رہے تھے۔ میں سو رہی تھی، مگر پھر بھی پل پل کی خبر تھی کہ کیا ہو رہا ہے۔ اب ماں کو نہلا رہے ہیں، اب کفن پہنا دیا گیا ہے، اب لے جا رہے ہیں۔ غنودگی میں بھی میرے حواس جاگ رہے تھے، اور میں سوتے ہوئے بھی سب کچھ دیکھ اور سن رہی تھی۔ عامر مجھے چاہتا تھا، ہم بچپن سے ایک ہی گھر میں ساتھ پلے بڑھے اور اکیلے۔ میں دل سے اس کو پیار کرتی تھی، اور اپنے دکھ سکھ دل کی ساری باتیں اسے بتاتی تھی، مگر لبوں سے کبھی اقرار نہ کیا۔ وہ بھی جانتا تھا کہ اس کی کتنی چاہت میرے دل میں ہے، مگر وہ گناہ تھا، اپنی محبت کا اقرار نہیں کرتا تھا، شرارتیں ضرور کرتا، اور میں جواب میں صرف مسکرا دیا کرتی تھی۔ ہمارے رشتے میں چچا چچی پھوپھیاں خالائیں بھی رکاوٹ کا پہاڑ بنے ہوئے تھے۔ سب کو اپنے اپنے بیٹوں کے لیے میرا ہی رشتہ درکار تھا۔ سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ مجھ میں کون سے سرخاب کے پر لگے ہیں۔ بس میں ہنس مکھ تھی، سب سے اپنیت سے ملتی، ہر کسی کی عزت کرتی تھی۔ میں خوبصورت تھی، اور بھی کہتے تھے کہ یہ لڑکی بڑی صابر ہے، کبھی کسی کا گلہ شکوہ شکایت نہیں کرتی، کسی کی برائی نہیں کرتی، چپ رہتی ہے۔ شاید یہ باتیں ان سب کو پسند ہو، مگر عامر نے بھی ہمت دکھائی، اور آخر اپنے والدین کو منا ہی لیا، جو رشتہ داروں کے دباؤ میں آئے ہوئے تھے۔ مجھے کہلوایا کہ روبینہ، جو ہی میرے والدہ رشتہ طلب کرنے آئے، اپنی امی سے کہنا کہ شرطوں وغیرہ کی کوئی بات نہ کرے، فوراً منگنی کی تاریخ مانگ لے۔ اس پیغام کے ایک روز بعد تائی جی رشتہ طلب کرنے آ گئی۔ وہ مٹھائی انگوٹھی ساتھ لائی تھی۔ انہوں نے پوچھا، کوئی شرط ہے؟ امی نے جواب دیا، کوئی شرط نہیں۔ اپنوں سے کیسی شرط تھی؟ اس وقت تائی نے میری انگلی میں انگوٹھی ڈال دی، جس پر میرے اور عامر کے نام کے پہلے حروف کندہ تھے۔ تائی چلی گئی تو امی نے پوچھا، تم راضی ہونا اس رشتے پر؟ میں نے ہاں کہہ دی۔ ماں کو میری مرضی کا علم تو تھا، پھر بھی اندھیا پوچھنا ایک شرعی مسئلہ تھا۔ وہ انہوں نے پورا کیا۔ ان دنوں گرمی کی چھٹیاں تمام ہونے کو تھی۔ ہفتے بعد اسکول کھل گیا۔ ہم اسکول گئے تو یہ بری خبر ملی کہ ہماری پیاری سائنس ٹیچر کا انتقال ہو گیا ہے۔ وہ مجھے بہت پیاری تھی، ہم سے شفقت سے پیش آتی تھی، پڑھائی میں کوئی مسئلہ ہوتا بار بار سمجھاتی۔ اس خبر میں بہت ہرٹ ہوئی۔ میں حساس لڑکی تھی، جس سے لگاؤ ہوتا، صدقے دل سے اسے چاہنے لگتی تھی۔ میڈم عارفہ کی موت کا غم ایسا لگا کہ اسکول جانے کو دل نہ کرتا۔ تبھی میں نے اسکول جانا چھوڑ دیا۔ پرنسپل صاحب نے امی کو بلوایا، میں بھی ان کے ساتھ گئی۔ ظاہر پرنسپل نے بلوایا تھا، جانا ہی تھا۔ انہوں نے پوچھا، اسکول کیوں نہیں آ رہی روبینہ؟ اس سے پوچھیے، میری ماں نے جواب دیا۔ میں نے بتایا کہ میڈم عارفہ کی دکھ کی وجہ سے اب پڑھائی سے میری دلچسپی ختم ہو گئی ہے۔ تب انہوں نے سمجھایا کہ کچھ دن بعد تمہارے میٹرکس کے پیپرز ہیں، تم غافل مت بنو۔ انسان کی جان اللہ کی امانت ہوتی ہے، اس کی مرضی جب واپس لے لے۔ ہمیں حق نہیں کہ اس پر اتنا ولولہ کرے یا زندگی کے اہم کاموں سے منہ موڑ لے۔ تم کل سے اسکول آنا ہوگا۔ میری ہم جماعت لڑکیوں نے بھی مجھے خط لکھا کہ پلیز روبینہ اسکول آ جاؤ، دل نہیں لگتا تمہارے بغیر، کلاس میں کوئی شرارت کرنے والا بھی نہیں رہا ہے۔ اچھا اگر نہیں آنا تو مت آؤ، مگر اپنے لمبے بال کٹوا کر بھیج دو، اور تم پرنٹ کروا لو۔ قسم سے بڑی پیاری گڑیا سی لگوگی۔ وہ ایسے خط بھیجتی کہ میں اسکول چلی گئی۔ میٹرک کے امتحانات شروع ہو گئے۔ جس روز آخری پرچہ تھا، اس سے اگلے دن میری بہن کا نکاح تھا۔ وہ شادی کے بعد اپنے دلہا کے ساتھ لندن چلی گئی۔ میں اپنی بڑی بہن کے بغیر اندر سے ٹوٹ پھوٹ گئی۔ کزن کہتی، روبی اداس پھرتی ہے، پھر سے خوشبو جدا ہو گئی، اب یہ کیسے جیے گی؟ ایسی باتیں مجھے رلا دیتی تھی۔ بہن کی شادی کے بعد میں ہر وقت اپنے کمرے میں رہتی، کسی سے ملتی اور نہ بات کرتی۔ مجھے چپ سی لگ گئی تھی۔ میری بہن جانے سے پہلے میری ڈائری پر یہ تحریر لکھ کر گئی تھی کہ ہم دونوں جڑواں ہیں، ہم نے ایک ساتھ جنم لیا اور اب جدا ہو گئی۔ تم صرف میرے ساتھ زیادہ ہنستی بولتی تھی، مذاق کرتی تھی۔ سب ہم کو ہنسوں کو جوڑی کہہ کر بلاتے تھے۔ دیکھو، اب میں تم سے ہزاروں میل دور ایک دوسرے ملک میں جا رہی ہوں، شاید اسے تقدیر کہتے ہیں۔ میں تم کو کہا کرتی تھی نا کہ زندگی میں ایک ایسا موڑ آئے گا کہ تم بالکل سنجیدہ ہو جاؤ گی،
مذاق اور ہر وقت دانت نکالنا بھول جاؤ گی۔ ایسا موڑ کبھی نہیں آئے گا ثانیہ، یہ میں نے آگے لکھ کر ڈائری اس کے سامنے میں ڈال دی تھی۔ اب لیکن میں سمجھ گئی تھی کہ یہی وہ موڑ ہے۔ شاید میں واقعی سنجیدہ ہو گئی تھی۔ اماں اور بہنوں نے بہت سمجھایا کہ روبی ثانی ملک چھوڑ کر گئی ہے، دنیا تو نہیں، خود کو سنبھل لو۔ اس قدر احساس ہونا اچھا نہیں ہوتا، یہ خود کو سزا دینا ہوتا ہے۔ ناحق سزا، مگر اپنی فطرت، اپنا مزاج بدلنا ہر انسان کے بس کی بات نہیں ہوتی۔ سال بعد بھائی بھی ملک چھوڑ کر چلا گیا۔ وہاں اس نے شادی کر لی، گھر میں امی ابا رہ گئے۔ میں ہر وقت امی کو تنگ کرتی تھی۔ میں نے ثانی کے بعد خود کو سنبھلا اور اپنی ماں کو دوست بنا لیا۔ ثانی کے ثانی کے بعد میں نے اپنے گھر کا کام کرنا چھوڑ دیا، بلکہ امی پر روز جماتی، امی جی میرا یہ کام کرتے، جلدی سے کرتے، اور وہ بیچاری دوڑ دوڑ کر کام کرتی۔ پہلے عامر بھی فون پر بات کر لیتا تھا، پھر میرے ناصر بھائی نے اس کے ساتھ لڑائی کروا دی۔ وہ مجھے کہتے تھے اور اسے کچھ یوں غلط فہمیاں بڑھتی گئی۔ اب عامر اب میری باتوں کا مذاق اڑاتا اور ہنستا، کیونکہ میں کم سنتی، ناداتی اور حساس بھی۔ ہم اس طرح لڑتے پڑتے تھے، فون پر بات ہوتی۔ وہ مجھے کبھی نہیں کہتا کہ مجھ سے ملو، حالانکہ میرا من کیتا تھا، مگر اچھا لڑکا تھا۔ بزرگوں کی نظروں میں میری عزت قائم رکھنے کی خاطر احتیاط کا دامن ہاتھ سے نہیں جانے دیا۔ عامر کے کچھ رشتہ دار بھی ہماری منگنی سے جلتے تھے، بس انہوں نے ہم دونوں کے درمیان غلط فہمیاں بڑھا کر یہ رشتہ ختم کر دیا۔ مگر میرا نادان دل پھر بھی اس حقیقت کو نہیں مانتا تھا کہ ہماری منگنی ختم ہو گئی ہے۔ میرا دل یہی کہتا تھا کہ ایک دن عامر ضرور میری طرف پلٹ کر آئے گا۔ میں انتظار کرتی، مگر وہ نہ پلٹا۔ تو میں نے ایک دن خود اس کو فون کیا، معافی مانگی۔ اس نے مجھے بتایا کہ اس کی منگنی ہو گئی ہے ابو کی بیٹی کے ساتھ۔ یہ سن کر بہت حیرت ہوئی۔ میں اس کے بعد عجیب سی کیفیت میں رہنے لگی۔ ایک انجانا سا خوف ہر وقت مجھ پر طاری رہنے لگا۔ یوں لگتا تھا جیسے کوئی مجھ سے میری زندگی چھین لے گا۔ میں نفسیاتی مریض بن گئی تھی۔ اپنی جڑواں بہن سے پیار کیا، وہ چلی گئی۔ میڈم عارف سے پیار کیا، وہ چلی گئی۔ پھر عامر کا سہارا لیا جو میری زندگی بن چکا تھا، وہ بھی ساتھ چھوڑ کر کسی اور کا ہو گیا۔ لوگ کہتے ہیں کوئی انوکھی بات نہیں ہے، منگنیاں ٹوٹ جاتی ہے، اس پر کوئی مر تو نہیں جاتا، مگر میں بہت پاگل تھی۔ بیٹے بیٹے رونے لگتی اور کہتی، اور کبھی بیٹے بیٹے ہنس پڑتی۔ سب کہتے اس پر سایہ ہو گیا ہے۔ ماں کبھی دم کروانے میں لے جاتی اور کبھی کسی ڈاکٹر کے پاس لے جاتی، کہتی تم خود کو سنبھلو، ایسا سوچو کہ عامر کی منگنی کسی اور سے ہوئی ہے، مگر اس لڑکی سے اس کی شادی تو نہیں ہو گئی۔ میں تمہارے تایا سے بات کروں گی، وعدہ کرتی ہوں، میں تمہاری شادی عامر سے ہی کرا دوں گی۔ لیکن ماں کی باتیں دل کو نہ لگتی۔ جانے مجھے کیا ہو گیا تھا، جب دل میں زیادہ خوف اور بے چینی محسوس ہوتی تو خود ہی تایا کو فون ملا دیتی اور ان سے بے تکی باتیں کرنے لگتی، کبھی عامر کے بھائی اور کبھی اس کے دوستوں کو فون کرتی۔ اس طرح میں نے خود اپنی ذات کو رسوا کیا، ذلت سمیٹی، مگر عامر پھر بھی مجھے نہ ملا۔ میری ان حرکتوں کی وجہ سے وہ اور بھی مجھ سے دور ہو گیا۔ وہ یہ نہ سمجھ سکا کہ میں اس کی جدائی میں خود کو کھو چکی تھی، نارمل نہیں رہی تھی۔ مجھ سے منگنی ٹوٹنے کے صدمے نے مجھے ایک اب نارمل اور نفسیاتی مریض بنا دیا تھا۔ میری حالت دیکھ کر امی خود بیمار پڑ گئی۔ جب ان کی طبیعت بگڑنے لگی تو مجھے ایک جھٹکا سا لگا، احساس ہوا کہ مجھے خود کو سنبھلنا ہوگا۔ ایک ہی ہستی تھی جس نے ہمیشہ مجھے سینے سے لگایا، میری تکلیف میں میرے ساتھ رہی، اور میں اسے بھی اپنے دکھوں سے بجھل کر رہی تھی۔ ماں کی دیکھ بھال کرنے والا اور کوئی نہ تھا، میں ہی ان کی خدمت کر رہی تھی۔ مجبوری میں خود کو سنبھلا، ان کے سامنے خوش نظر آنے لگی، ہنستی مسکراتی، ان سے اچھی اچھی باتیں کرتی، حالانکہ دل اندر سے ٹوٹا ہوا تھا۔ یہ باتیں میرے ذہن میں خود بخود آنے لگی تھی، جیسے میری اصلاح کے لیے ماں کا بیمار ہونا ضروری تھا۔ پھر ایک دن امی نے مجھ سے کہا، اگر مجھ سے پیار کرتی ہو تو میرا کہا مانو اور خدا سے سچا پیار کرو، اللہ تعالیٰ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، وہی دکھوں کو دور کرنے والا ہے۔ بس پھر میں نے خدا کی طرف رجوع کر لیا، 5 وقت نماز پڑھنے لگی اور کافی دیر تک مصلی پر بیٹھ کر دعائیں کرتی۔ ماں شکر کی مرضی تھی، جب ان کی حالت بگڑنے لگتی تو میں دوبارہ ان کے سامنے مسکرانے لگتی۔
تاکہ تاکہ وہ پریشان نہ ہو۔ وہ سمجھاتی کہ میں اپنے سب صدمے بلا چکی ہوں اور مجھے خوش دیکھ کر میں بھی حشاش پشاش نظر آنے لگتی۔ میرے رشتے کی باتیں دوبارہ ہونے لگی۔ مجھے تو اب شادی کے نام سے نفرت ہو چکی تھی۔ میں ہمیشہ کے لیے اپنی ماں کے پاس رہنا چاہتی تھی۔ میں نے ہر رشتے سے انکار کر دیا اور ماں سے قسم کھا لی کہ تم میری شادی کی بات نہیں کرو گی۔ ماں مجھے بے حس و بحال دیکھ کر مجبور ہو کر کہتی کہ نہیں کرو گی تمہیں مجبور۔ ماں کی نظر میں سنبھل گئی تھی، مگر میرا دماغ ہر وقت عامر کے بارے میں سوچتا رہتا تھا۔ میں نے میں نے اسے فون کرنا بھی چھوڑ دیا تھا۔ جو 1 سال گزر گیا، اس کا کچھ پتہ نہ تھا۔ وہ کہاں ہے؟ ایک ہی شہر میں رہتے ہوئے ہم ایک دوسرے کے حال سے ناواقف تھے۔ ایک دن امی کو شوگر بہت زیادہ ہو گئی، حالات بگڑ گئی۔ انہیں لاہور لے جانا پڑا کیونکہ ماموں وہی تھے۔ ماموں زاد نے امی کو اسپتال میں داخل کرا دیا۔ میں ان کے ساتھ رہتی تھی۔ وہ کہتی کہ روبینہ اب ضد چھوڑو، ابو اور بہنوں کو تنگ نہ کر، خود کو سنبھل کر رکھ۔ تایا تائی عامر اور اس کے دوستوں کو ہرگز فون مت کرنا، اس سے تمہاری اپنی تبھی ہوگی۔ اگر تم شادی کر لیتی تو مجھے مرتے وقت سکون ہوتا۔ اب یہی ڈر ہے کہ تم میرے بعد بگڑ جاؤ گی۔ میں جواب دیتی کہ آپ ٹھیک ہو جاؤ گی تو میں شادی کر لوں گی۔ آپ مرنے کی باتیں نہ کرنا۔ کتنے کٹھن وقت تھا۔ بیٹوں کے ہوتے ہوئے میں دیوانوں کی طرح اکیلی اسپتالوں میں پھر رہی تھی۔ بس ایک ماموزاد شیراز میرے ساتھ تھا۔ وہ کہتا تھا کہ روبینہ خدا را کچھ کھا لو ورنہ بھی کڑے کڑے گر جاؤ گی۔ ماں اب مجھے کچھ نہیں کہتی تھی۔ مجھے دیکھ کر بس ان کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگتے تھے۔ تبھی میں کہتی کہ ماں، میرے لیے تمہیں ٹھیک ہونا ہے۔ میں تمہارے بغیر اس دنیا میں اکیلی نہیں رہ سکتی۔ مجھے اکیلے مت چھوڑ جانا۔ بھائی باہر کے ملکوں میں تھے۔ میں اکیلی رات کو بھی میڈیکل سٹور پر انجیکشن لینے جاتی، دوائیں لاتی۔ نہ کھانے کا ہوش ہوتا، نہ کپڑے بدلنے کا۔ منہ ہاتھ تک نہ دھو پاتی تھی۔ پاگل لگنے لگتی تھی۔ لاہور کی گلی گرمیاں اتنی دھوپ کہ اپنا سایہ بھی جلنے لگتا تھا۔ میرے پیروں میں چھالے پڑ گئے تھے۔ ایک دن ڈاکٹر نے ماموں کو بلا کر کچھ کہا۔ ماموں نے مجھے نہیں بتایا اور ہم امی کو اسپتال سے گھر لے آئے۔ مجھ سے نہ سویا جاتا تھا اور نہ چلا جاتا تھا۔ میری باتیں میری باقی بہنیں اپنے گھروں میں بچوں کے ساتھ مصروف تھی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ ماں کس حال میں اور کس تکلیف میں ہے۔ ماں کی تکلیف سے میرا حال مرغے بسل میں کی طرح تھا۔ دل دن رات تڑپتا رہتا تھا۔ آخر ماں نے ہمت ہار دی۔ مجھے پاس بلا کر کہا کہ اپنا خیال رکھنا، اب مجھے کلمہ پڑھاؤ۔ میں نے یہ کلمہ پڑھایا۔ انہوں نے آخری سانس لی۔ میں نے کہا کہ ماں، مجھے چھوڑ کر نہ جاؤ، مگر وہ مجھے چھوڑ کر اپنے خالق کے پاس چلی گئی۔ لندن سے ثانیہ کا فون آ گیا۔ بولی کہ روبینہ مجھے ماں دو۔ بھائی نے امریکہ سے فون کیا کہ روبی مجھے ماں چاہیے، ماں کو مٹی کے نیچے مت دفناؤ، ہمارا انتظار کرنا۔ میرا دل چیخ رہا تھا، قیامت کا منظر لگ رہا تھا، مگر آنسو نہیں نکل رہے تھے۔ میں کہہ رہی تھی کہ ثانیہ بھیا اب کیا فائدہ، ماں جا چکی ہے، منو مٹی تلے، اب مت آؤ۔ تم نے ماں کو کھو دیا ہے۔ مجھے نیند کی انجیکشن لگائے جا رہے تھے۔ میں سو رہی تھی، مگر پھر بھی پل پل کی خبر تھی کہ کیا ہو رہا ہے۔ اب ماں کو نگلا رہے ہیں، اب کفن پہنا دیا گیا ہے، اب لے جا رہے ہیں۔ غنودگی میں بھی میرے حواس جاگ رہے تھے اور میں سوتی ہوئی بھی سب کچھ دیکھ اور سن رہی تھی۔ کچھ دنوں میں عزیز رشتہ دار سب اپنے گھروں کو چلے گئے۔ ماموں ممانی اور شیراز گھر میں رہ گئے۔ میری حالت دیکھ کر ماموں اور ابو نے میری منگنی شیراز سے کر دی۔ 1 ماہ بعد امی کو مجھ سے تعزیت کرنے کے لیے عامر کا فون آیا۔ اس کی آواز سن کر میں چیخ اٹھی اور رونے لگی، جیسے مجھے اس آواز کو سننے کا انتظار تھا۔ اسے ایک فون کے جانے مجھے کیا ہوا کہ میں اپنی منگنی توڑ دی۔ شیراز سے کہہ دیا کہ زبردستی شادی کر کے مجھے اور خود کو برباد مت کرنا۔ حالانکہ میری شادی کی تاریخ رکھی جا چکی تھی۔ ابو جان کو تو سخت ناراض ہوئے۔ ماموں اور ممانی بھی صدمے میں تھے۔ کوئی مجھ سے بات نہیں کرتا تھا۔ میں بالکل تنہا ہو گئی۔ میرا اعتماد ختم ہو گیا۔ کسی رشتے پر یقین نہیں آ رہا۔ سبھی نے میری خوشیوں کو جلایا اور میرے اعتماد کو دجی دجی کر ڈالی تھی۔ میرے غرور کی راکھ اڑائی، میرے یقین کو لاؤ میں بسم کیا۔ مجھے پھر چپ لگ گئی
کسی سے بات نہ کرتی، ابو سے بھی نہیں۔ بہن بھائیوں کے فون آتے، میں فون بند کر دیتی۔ امی کے بعد رشتہ میرے لیے بے معنی ہو گیا تھا۔ امی نے کہا کہ میری بات تو رل جاؤ گی، اور واقعی میں رل گئی۔ ایک دن عامر نے فون کیا اور کہا، روبی میری شادی ہے، پلیز مجھے معاف کر دینا، میں مجبور ہوں، تم سے پیار ضرور کرتا ہوں مگر ماں بیمار ہے اور میں نہیں چاہتا کہ ان کو کچھ ہو جائے، ان کی خوشی میری خوشی ہے، تم خود کو سنبھلنا۔ میں مزید سن نہ سکی کہ مجھ میں تاب نہ تھی، میری ماں بھی تو اسی عمر میں مر گئی تھی، میں نے اتنے زخم کھائے تھے اور زخم کھانے کی تاب نہ تھی، اور پرانے زخموں کو پھر چیلنے کی تکلیف اور زیادہ ہوتی تھی۔ ماں کے بعد اگر کسی کو اپنا سمجھایا تو وہ عامر تھا۔ اس نے فون کیا، وہ کس موڑ پر؟ ہر موڑ پر ہی جدائی کا تھا۔ میں نے 8 سال اس کے انتظار کا صبر کیا اور بہت کچھ کھو دیا۔ مجھے خوشی تھی تو بس یہی کہ میں نے کبھی عامر کی کوئی خوشی نہیں چھینی تھی۔ ابو کی وفات کے بعد میں نے ایک فلاحی ادارے میں ملازمت کر لی۔ بوڑھی عورتوں کو دیکھ بھال کر کے مجھے سکون ملتا تھا۔ میں سمجھتی تھی کہ یہ بھی تو کسی کی مائیں ہیں، ان کی بھی اولادیں ہوگی، نہ جانے وہ کہاں ہے، جو یہ اتنے اکیلے ہو گئے ہیں۔ دعا کرتی ہوں کہ خدا کسی کے دل میں کسی کے لیے سچا پیار نہ ڈالے، ورنہ اتنی بڑی دنیا میں اکیلے رہ کر جینا پڑتا ہے۔